تو ہاتھ جوڑ کے معافی. لڑائی کے دوران دیسی سس جو آج کل لڑائیاں بڑی مشہور ہیں. یسو کا خون کون سا ہے جی؟ جے پوزیٹو. ہمیں ایک قوم بنانا چاہتا تھا, ہمیں یکجا کرنا چاہتا تھا. آمین. یکجا کرنا چاہتا تھا. میرے الفاظوں پر ذرا غور کیجئے. یکجا کرنا چاہتا تھا. یکجا کرنا چاہتا تھا. یک کا مطلب ایک, جا کا مطلب ہوتا ہے, ہم نے یہاں پڑھا کہ جو جسم کی جان ہے وہ کیا ہے؟ اس کا خون ہے. آمین. خدا بعض اوقات ہم شفا کے پیچھے بھاگتے اور دوڑتے ہیں, بعض اوقات ہم اپنی بیماریوں سے مخلصی چاہتے ہیں, بعض اوقات ہم اپنی مشکلوں سے مخلصی چاہتے ہیں, نجات چاہتے ہیں, لیکن میرے عزیزو شاید ہم شفا کے پیچھے تو بھاگتے ہیں لیکن شافی کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہتے. سب بولیں گے ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہاللیلویا کا مطلب ہے خداوند کی تعریف ہو. آمین. آمین. تو کون کون ہے جو یہاں پر خداوند کی تعریف کے لیے آیا ہے؟ ذرا ہاتھ دکھا دیجئے. آمین. سب خداوند کی تعریف کے لیے آئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آئیے مل کر بولتے ہیں ہاللیلویا. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو آپ سے درخواست اور گزارش یہ ہے کہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا, لیکن جتنا وقت خدا کا کلام ہوتا ہے آپ غور سے خدا کے کلام کو سنیے گا, کیونکہ یہ سب سے اہم اور بہترین وقت ہوتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں. آمین. میرے عزیزو خدا کا کلام جو ہے, بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو ہر ایک بات سے افضل ٹھہرایا ہے. آمین. اور خدا نے جس نے اپنے کلام کو ہر ایک بات سے زیادہ افضل ٹھہرایا ہے, وہ کلام ہماری زندگیوں میں جانے کو ہے, ہماری زندگیوں میں ہم ریسیو کرنے کو ہے. بعض اوقات ہم شفا کے پیچھے بھاگتے اور دوڑتے ہیں, بعض اوقات ہم اپنی بیماریوں سے مخلصی چاہتے ہیں, بعض اوقات ہم اپنی مشکلوں سے مخلصی چاہتے ہیں, نجات چاہتے ہیں, لیکن میرے عزیزو شاید ہم شفا کے پیچھے تو بھاگتے ہیں لیکن شافی کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہتے. یاد رکھیں, جو شافی کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو نہ صرف شفا ملتی ہے بلکہ اس کی زندگی سے مشکل مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں, اس کی زندگی سے پریشانی چلی جاتی ہے, اس کی زندگی کے اندر برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اس کی زندگی کے اندر سے وہ تمام لمحات جو اس کی زندگی کے اندر مشکل پیدا کرتی ہیں وہ جانی شروع ہو جاتی ہیں. آمین. آمین. سو آئیے میرے عزیزو ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں, اور جن کے پاس بائبل مقدس موجود ہے وہ میرے ساتھ دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ احبار کی کتاب. تھینک یو لارڈ, تیرا شکر. احبار کی کتاب, یس لارڈ تیرا شکر, اس کا 17 باب ہے. احبار کی کتاب اس کا 17 باب, اور اس کی ہم 14ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. بھائی کو ایک مائک پلیز دے دیجئے. بھائی پلیز ایک مائک دے دیجیے گا حوالہ پڑھنے کے لیے. احبار کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 14ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. جی بڑے غور سے ہم خدا کے جسم کی جان جو ہے وہ اس کا خون ہے. میرے عزیزو بائبل مقدس میں یہ جو حوالہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو حوالہ ہم پڑھ رہے ہیں, بائبل مقدس احبار کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 14ویں آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے, کیا لکھا ہے پڑھیے گا بھائی. کیونکہ جسم کی جان جو ہے, یہ جو جسم ہمیں نظر آتا ہے, یہ جو ہمارا جسم ہے, یہ جسم جو ہے 3 چیزوں کا مرکب ہے. آمین. یہ 3 چیزوں کا کیا ہے؟ مرکب ہے. اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز جو ہمارا یہ بدن ہمیں نظر آتا ہے. آمین. یہ بدن جو ہمیں نظر آتا ہے, پہلی چیز یہ بدن ہے. دوسری چیز جو اس بدن کے اندر خون موجود ہے, اس خون کو جان کہا جاتا ہے. آمین. اور تیسری چیز جو ہمارے بدن کے اندر موجود ہے وہ روح ہے. آمین. اور جان, ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر خون ہے, اسے جان کہا جاتا ہے. آمین. یہ بدن, جان اور روح 3 چیزوں کا مرکب یہ بدن ہے. آمین. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ جسم کی جان یعنی ہمارے جسم کی جو جان وہ خون ہے. آمین. ہمارے جسم کی جان جو ہے اس کا خون ہے. ہمارے بدن کی جو جان ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا کیا ہے جی؟ خون ہے.
جی آگے پڑھیے گا. اور جو اس کی جان کے ساتھ ایک ہے. جی اس لیے میں نے بنی اسرائیل کو حکم کیا ہے کہ تم کسی قسم کے جانور کا خون نہ کھانا. میرے عزیزو، اب یہاں پر بائبل مقدس میں خدا نے اپنے لوگوں کو، اسرائیلیوں کو جب شریعت دی، قانون اور قوانین دیے، احکام دیے، تو خدا نے بنی اسرائیل کو کہا کہ مینڈا یا بچڑا یا کچھ بھی قربان کرتے ہو تو تم جو ہے اس کو قربان کرنے کے ساتھ جب تم اس کو حلال کرتے ہو، جب تم اس کو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہو، تو تم اس کا گوشت کے ساتھ اس کا خون نہ پینا، نہ اس کے خون کو کھانا اس کے گوشت کے ساتھ. پڑھیے گا بھائی. کیونکہ ہر جانور کی جان اس کا خون ہی ہے. جی جو کوئی اسے کھائے وہ کاٹ ڈالا جائے. اب بائبل مقدس میں لکھا ہے، خدا نے کہا کہ جو کوئی جانور کے خون کو کھائے گا وہ قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، یعنی وہ مار دیا جائے گا. میرے عزیزو، بائبل مقدس کے اندر، خدا کے کلام کے اندر، ایکو کم کر دیں، ایکو کم کر دیں، اور ہاں جی تھوڑا سا پیس دے دیں، ایکو کم کر دیں. تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ، تیرا شکر، ہاللیلویہ. اور تھوڑی سی آواز بھی کم کر دیجئے. تھینک یو لارڈ، تیرا شکر، ہاللیلویہ. ہاں جی، اب بڑے غور سے آپ نے خدا کے کلام کو سمجھنا ہے. آمین. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، تھوڑے سے آواز کو بڑھائیے گا، تھوڑا سا، بالکل ہلکا سا. جی اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑا سا وقت لوں گا، لیکن تھوڑے سے وقت کے اندر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آمین. کیونکہ خدا کا کلام جو ہے جب تک ہمارے اندر نہ اترے اس کلام کے سنانے کا اور سننے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں اور کلام کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ کا دھیان، آپ کی سوچیں، آپ کے خیال کہیں اور لگے رہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ اس کلام کو آپ اگنور کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جو خدا کے کلام کو رد کرتا ہے خدا اسے رد کر دیتا ہے. اور کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ آج کے وقت کے اندر، آج کے دور کے اندر خدا ہمیں رد کرے، کیونکہ جسے خدا رد کر دیتا ہے اسے دنیا کے اندر بھی کہیں کوئی یار و مددگار اور آسرا نہیں ملتا. میرے عزیزو، ہم نے یہاں پر پڑھا بائبل مقدس میں کہ جب بھی تم کوئی بھی جانور کھانے کے لیے استعمال کرو تو تم اس کا خون جو ہے اس کے ساتھ مت کھانا. لیکن میرے عزیزو، بڑی عجیب بات ہے. وہ عجیب بات یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ خون کو کھانے سے منع کرتا ہے. آمین. آمین. میرے ساتھ رہیے گا. آپ کی آمین مجھے اس بات کی نشاندہی کرواتی رہے گی کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. آمین. آمین. میری پیچھے والی بہنیں بیٹیاں سب آمین. سو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ جب تم برا، مینڈا یا بچڑا آپ نے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہو تو تم اس کے خون کو اس کے ساتھ نہ کھانا. میرے عزیزو، آج بھی جب ہم کوئی برا، مینڈا، بچڑا لیتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے تو اس کے ساتھ اس کا خون نہیں کھاتے. لیکن میرے عزیزو، بڑی عجیب بات ہے کہ وہی خداوند جو خون کے بارے میں کہتا ہے کہ تم خون استعمال نہ کرنا اور نہ اس خون کو کھانا، وہ اپنے بیٹے کا یعنی یسوع مسیح کا لہو، خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ یہ میرا بدن ہے جو بہتوں کے واسطے صلیب پر دیا جاتا ہے. آمین. اور یقین جانے کہ اس نے اپنا خون بھی پینے کو دیا. آمین. آج ہم خدا کے خون کو پینے کو موجود ہیں نا یہاں پہ کہ نہیں؟ کون کون خداوند یسوع کے خون کو پینے کے لیے موجود ہے؟ سب موجود ہیں. آمین. بائبل مقدس میں لکھا ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم جانور کا خون تو نہیں پیتے، لیکن ایک انسان کا جو صلیب پر موئے جانے کو ہے، جو صلیب پر مرنے کو ہے، اس کا خون پینے کو تیار ہو گئے. اور پھر یسوع مسیح کا خون جب ہم لیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم خون میں شریک نہیں ہوتے، ہم خون کو پیتے نہیں ہیں، تو ہم میں کیا ہے؟ ہم میں زندگی نہیں. تو پہلے خدا جو ہے وہ جانوروں کا خون پینے سے منع کر دیتا ہے، بعد میں اپنے بیٹے کا خون ہی ہمیں پینے کے لیے کہہ رہا ہے. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. یوں لگتا ہے کہ شاید پرانے عہدنامے کا خدا کوئی اور نئے عہدنامے کا خدا کوئی اور، کیونکہ ایک جگہ پر خون پینے
کا منع کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ پر کہتا ہے کہ تم نے اگر یہ خون نہ پیا تو تم نے ہمیشہ کی زندگی ہی نہیں ہے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ تم میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اگر یسوع مسیح کی یادگاری کرنی ہے تو پھر اس کا خون پینا ضرور ہے, اس کا خون لینا ضرور ہے. میرے عزیزو, بات یہ ہے بائبل مقدس کے اندر کہ جو جانوروں کا خون ہے یقینی طور پر انہی جانوروں کی مانے جو گناہوں کی مخلصی کے لیے قربان کیے جاتے تھے ہیکل کے اندر, ان بروں اور مینڈوں سے انسان کی مخلصی پاسبل نہیں تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے نجات پا جائے, وہ ہمیشہ کے لیے مخلصی کو, رہائی کو, آزادی کو نصیب کر جائے. یہ پاسبل نہیں تھا, یہ ممکن نہیں تھا. اس لیے خدا نے ایک الہی انتظام کیا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جس وقت یسوع نے پانی کا کیا لیا, بپتسمہ لیا, تو اس وقت ہوا یہ کہ جو یوحنا استباغی جو نبی ہے وہ کیا کہتا ہے, دیکھو یہ وہ کون سا برہ ہے, یہ وہ برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. میرے عزیزو, اسے برے کی مانند قربان ہونا ضرور تھا, لیکن اس برے کی خون کو لینا کیا ضروری تھا. کیوں اس کے خون کو ہمیں دیا گیا, کیوں اس کے خون کو ہمیں پلایا گیا. میرے عزیزو, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک بڑی زبردست بات ہے, اور وہ زبردست بات یہ ہے کہ جب یسوع آیا تو اس وقت اس سے پہلے صرف اسرائیلی ہی خدا کی بادشاہی میں جانے کو تیار تھے. آمین. بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ اس اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول. پھر لکھا ہے کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت کر دیا گیا تاکہ غیر قوموں کو جگہ مل سکے کہ وہ بھی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکے. آمین. سو میرے عزیزو, یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے, یسوع مسیح کے قربان ہونے کے وسیلہ سے ہم سب جو غیر قوموں میں سے آئے ہیں, آمین, ہم شروع سے کرسچن نہیں ہیں, ہم شروع سے مسیحی نہیں ہیں, بلکہ ہم کوئی چوتھی پیڑھی سے, کوئی ساتویں پیڑھی سے, کوئی چھٹی پیڑھی سے, کوئی تیسری سے کنورٹ ہو کر مسیح کے اندر آئے ہیں. آمین. ہم مسیح کے اندر کنورٹ ہو کر آئے ہیں, تبدیل ہو کر آئے ہیں. ہم شروع سے ہی مسیحی نہیں تھے. اور اگرچہ یسوع مسیح نہ آتا تو یاد رکھیں کہ کوئی بندہ بشر جو آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں, ہم مسیحی نہ ہوتے, اور مسیحی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نہ پختہ ایمان ہوتا اور نہ ہی نجات کا تمغہ ہوتا. میرے عزیزو, یہ بڑی امید ہے کہ یسوع نے ہمارے لیے نجات کے در کھولے ہیں. آمین. لیکن نجات کے در تو کھل گئے ہیں. اب خدا اپنے بیٹا کے وسیلہ سے ہمیں ایک قوم بنانا چاہتا تھا, ہمیں یکجا کرنا چاہتا تھا. آمین. یکجا کرنا چاہتا تھا. میرے الفاظوں پر ذرا غور کیجئے. یکجا کرنا چاہتا تھا, یکجا کرنا چاہتا تھا. یک کا مطلب ایک, جا کا مطلب ہوتا ہے, ہم نے یہاں پڑھا کہ جو جسم کی جان ہے وہ کیا ہے, اس کا خون ہے. آمین. خداوند یسوع ہمیں یکجا کرنا چاہتے تھے, یعنی کہ ایک بدن اور ایک جان کرنا چاہتے تھے. آمین. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کلیسیا ہے وہ مسیح کا بدن ہے, اور مسیح جو ہے وہ کلیسیا کا سر ہے, اور مسیح کا سر جو ہے وہ خدا ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو, اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ دماغ کے اندر جو ہے وہ خون کوئی اور چل رہا ہو اور بعد دے وچ خون کوئی اور ہوئے تے لت دے وچ کوئی خون اور ہوئے. کیا کبھی کسی نے ایسا جسم دیکھا, کوئی ایسا بدن دیکھا؟ نہیں دیکھا. ضروری ہے کہ جب ہم ایک بدن ہیں تو ہمارا خون بھی ایک ہو. میرے عزیزو, جب یسوع مسیح نے اپنا خون دیا تو وہ خون جو منع کیا گیا تھا جانوروں کا, اس کے کھانے کی وجہ سے کئی بیماریاں انسان کو لاحق ہو سکتی تھی, لیکن جو یسوع
خون دیا، اس خون کے وسیلہ سے بیماریاں بدنوں سے چلی جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آپ اس خون کو کیا عام سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیں، اس خون کو لینے کے بعد دعائیں کروانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ شفا ہو جائے۔ اگر آپ ایمان سے اور ایمان رکھ کر اس خون کو، اس بدن کو لیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے جسم کی کمزوریاں جانے شروع ہو جائیں گی، آپ کے جسم کے اندر شفا آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ خون جو ہے یہ کسی برے مینڈے کا نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہے۔ آمین۔ جو ہمیں یکجا کرنا چاہتے ہیں، آمین، یعنی کہ ایک بدن اور ایک خون کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج دنیاوی طور پر بے شک کسی کا بلڈ گروپ جو ہے وہ او پوزیٹو ہو، ہاں جی، اے ہو، بی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یاد رکھیں کہ جب ہم خداوند یسوع کے خون کو لیتے ہیں، ہم یسوع کے خون کو پیتے ہیں، تو پھر روحانی اعتبار سے، روحانی سلسلے کے اندر ہمارا خون الگ الگ نہیں رہتا، بلکہ ہمارا خون جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے، اور یسوع کا خون جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ خون جے پوزیٹو ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، آمین، جے پوزیٹو۔ آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ یسوع کا خون ہماری نسوں اور شریانوں میں دوڑنا شروع ہو جائے تو بدروئیں قلب میں نہیں رہ سکتی، بیماریاں آپ کے بدن میں نہیں رہ سکتی۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس خون کو لیتا ہے اور جو بدن میں شریک ہوتا ہے وہ اس بات کا خیال کرے کہ اپنے آپ کو پہلے آزمائے۔ اپنے آپ کو کیا کرے؟ پہلے آزمائے، کیا وہ اس خون اور بدن میں شامل ہونے کے قابل بھی ہے یا نہیں، یا صرف ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، اس خون اور بدن میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو آزمانا ضروری ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ اس خون اور بدن کے کھانے کی وجہ سے بیمار تم میں پڑ گئے، اور کچھ ایسا ہے اس بدن اور خون کو لینے کے سبب سے تم میں سو بھی گئے، یعنی مر گئے۔ آجتے سی ایک دوجے نو ایک ویک کے چاچے کئی باری لے لینے ہیں، لیکن یہ خون جس طرح نجات دیتا ہے، شفا دیتا ہے، معجزہ اور گواہی قائم کرتا ہے، ویسے ہی یہ خون موت کو بھی پیدا کرتا ہے اور یہ بیماری کو بھی پیدا کرتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے خون کی میل جول آپ کے گناہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یسوع مسیح کا خون ہمارے گناہوں کو ہمارے بدنوں سے باہر نکالنے کو ہے۔ آمین، آمین۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح کے خون کو لیتے ہیں تو اپنے آپ کو، اپنے بدن کو دیکھیں اور چیک کریں کہ آپ خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اگر چلنے والے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو آزمایا، اور جب آپ نے اپنے آپ کو آزمایا تو یسوع مسیح کے خون اور بدن کے اندر شامل ہوئے، تو یہ خون اور بدن آپ کے لیے نجات، برکت، شفا، معجزے اور گواہی کا باعث بن جائے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ یسوع مسیح ایک بدن کرنا چاہتا ہے ہم سب کو۔ آمین۔ ہم سب کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایک بدن کرنا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ہم جو کلیسیا ہیں مسیح کا بدن ہے اور فردن فردن اعضاء ہیں۔ کوئی اس کلیسیا کے اندر ہاتھ کا کام کرتا ہے، کوئی اس کلیسیا کے اندر جو ہے، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، آج چرچز یا ڈینومینیشنز کوئی بھی ہیں، سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر آیا۔ آمین۔ اور سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری کتاب مقدس، ہماری بائبل مقدس جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ فرق تو نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے۔ جب ہماری کتاب ایک ہے، جب ہمارا منہجی ایک ہے، اور پھر ہم اس بات پر سب ایمان رکھتے ہیں، چاہے مختلف ڈینومینیشن سے تعلق رکھتے ہو، مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہو، لیکن اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہی یسوع مسیح ہماری جانوں کے فدیے کے لیے صلیب پر چڑھا، اور پھر صلیب پر چڑھنے کے بعد ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر اترا، اور پھر اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ہم ایک ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہم ایک ہیں۔ ہاں، بعض اوقات کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک چرچ کی دوسرے چرچ کے ساتھ میل جول نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی
خفگی کی بات نہیں ہے. ایک گھر کے اندر اگر 5 بھائی ہوتے ہیں ایک باپ کے, تو ان کے اندر بھی کبھی ناراضگی آ جاتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ایک باپ کی اولاد نہیں ہے یا وہ بھائی نہیں ہے. ان کا ایسا نہیں کہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے, ایسا نہیں کہ انہوں کا پیو بدل جاتا ہے, ایسا نہیں کہ وہ بھائی نہیں رہتے, بلکہ بھائیوں نے بھائی رہنا ہے اور باپ نے ان کا باپ بھی رہنا ہے. آمین. سو میرے عزیزوں, میں یہ سمجھتا ہوں چاہے ہم کسی بھی ڈینومینیشن سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی مشن سے تعلق رکھتے ہیں, ہم مسیحی ہم سب ایک ہیں. آمین. کیونکہ یسوع ہمیں ایک کرنے آیا ہے, یسوع ہمیں متحد کرنے آیا ہے, اور یسوع ہمیں یکجا کرنے آیا ہے. جب ہم یسوع کا خون لیتے ہیں تو ہمارے بدنوں کے اندر ایک ہی خون دوڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ یسوع کا خون ہے. ہاللیلویہ. اس کے خون کے وسیلہ سے ہم آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں, اس کے خون کے وسیلہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے برکت ہوتے ہیں, اس کے خون کے وسیلہ سے ہم آپس میں بھائی چارے کو بڑھاتے ہیں. آمین. میرے عزیزو, شاید جسمانی طور پر ہمارا ناطہ تعلق کسی سے ہو یا نہ ہو, لیکن روحانی طور پر ہمارا ناطہ تعلق, چونکہ ہمارا روحانی باپ ایک ہے اور ہم اس کے بچے, تو جب ہم اس کے بچے ہیں تو پھر ہم آپس میں بھی کیا ہیں, سب ایک ہیں. ہاللیلویہ. میرے عزیزو, خدا کے گھر میں ایک ہو کر رہنا, خدا کے گھر میں مل کر رہنا, خدا کے گھر میں یکجا ہو کر رہنا, یہ یسوع مسیح کی سب سے بڑی تعلیم ہے ہمارے لیے. آج شاید ہم نفرتیں اور کدورتیں دلوں کے اندر رکھتے ہیں, آج شاید ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, اور یاد رکھیں یہاں تک کہ سگے بھائیوں کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو, خدا کا کلام جو یسوع کا خون ہے وہ ہمیں الگ الگ یا بانٹنے نہیں آیا, بلکہ ہمیں کیا کرنے آیا ہے, ایک کرنے آیا ہے. تو جب یسوع ہمیں ایک کرنے آیا ہے, اسی یسوع کا خون ہم لیتے ہیں, تو پھر ہم ایک کیوں نہیں ہو جاتے. آمین. جب ہم یسوع کا خون لیتے ہیں, اس کا بدن لیتے ہیں, تو اس کے خون میں جب یہ تاثیر پائی جاتی ہے کہ ہم فردن ایک ہی بدن کا حصہ اور اعضا ہیں, تو پھر سارے بدن کے اندر ایک ہی خون دوڑے گا, نہ کہ الگ الگ دوڑے گا. آمین. آمین. میرے لیے بڑا ضروری ہے کہ جب مسیح کا خون ہماری نسوں اور شریانوں میں دوڑنا ہے, تو پھر اس کے خون کی کمالات اور اس کے خون کے اثرات اور اس کے خون کا اثر ایتھے بھی نظر آوے تے ایتھے بھی نظر آوے, ایتھے بھی نظر آوے تے اوتھے بھی نظر آوے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. میرے عزیزو, یاد رکھیں کہ جب خون ایک ہوگا تو پھر نسل بھی ایک ہوگی. آمین. جب نسل ایک ہوگی تو نسلوں کے اندر رویے اور طور طریقے بھی ایک ہوں گے. آمین. اور جب رویے اور طور طریقے ایک ہوں گے تو خدا کے کلام کی تعلیم بھی ایک ہوگی. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. میرے عزیزو, خدا ہماری زندگیوں کے لیے اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس کے خون اور بدن کو لینے کے بعد بھی آپس میں نفرتیں رکھیں, آپس میں کدورتیں رکھیں, آپس میں غصہ رکھیں, آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہیں. نہیں, بلکہ ہمارا خدا جو ہے وہ صلح کے لیے آیا ہے. آمین. وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. آمین. وہ محبت کا درس دینے آیا ہے. آمین. آمین. میرے عزیزو, یسوع مسیح بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ محبت ہے. محبت ہے. آمین. بائبل مقدس میں لکھا ہے, اگر میں محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی خالی پانڈا ہوئے تے اودی بہتا کھڑا کردا ہے, تے جے بھریا پانڈا ہوئے تے جے اونوں مارے کوئی شے تے آواز گھٹ آندی ہے. میرے عزیزو, آپ کے اندر اگر محبت ہے تو آپ محبت سے بھرے ہیں, تو یاد رکھیں اگر اس برتن کے اوپر آپ کے اوپر کوئی کنکر یا کوئی چیز ماری جائے گی تو آواز بہت, جے پانڈا خالی ہو جاتے آواز بہت زیادہ نکلنی ہے. میرے عزیزو, بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر میں محبت نہ رکھوں اور میں اگر غیر زبانیں بھی بولتا ہوں تو وہ سب موقوف اور ختم ہو جائے گی. اگر میں محبت نہ رکھوں تو اگر میرے پاس خدا نے برکت دی ہے معجزوں کی, شفا کی, میں جس پہ ہاتھ رکھتا ہوں خدا شفا کو جاری کرتا ہے, تو یاد رکھے بائبل کہتی ہے محبت نہ ہوگی تو شفا کی برکت جاتی رہے گی, معجزے کی برکت بھی جاتی رہے گی, اور اگر نبوتیں ہوں گی تو وہ بھی ختم ہوتی موقوف ہوتی چلی جائیں گی. میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح
का लहू और उसका बदन हमें एक ही तरबियत और एक ही तंबी और नसीहत करता है। जानवरों के खून और जानवरों की बात को हमसे अलग कर दिया गया और फिर एक ही खून को और एक ही खून को लेने की बात और वजह यह थी कि हम सब यकजा हो जाएं, हम सब एक बदन हो जाएं, हम सब जो है वो मुत्तहिद हो जाएं, हम सब जो है वो आपस में प्यार मोहब्बत और यगानगत को रखें, ना कि नफरत और कदूरतों को। मेरे अज़ीज़ों, आज दुश्मनियां चलती हैं, आज दुश्मनियां चलती हैं और फिर दुश्मनियां चलने के बाद हम अपने आप को मसीही भी कह रहे होते हैं। क्या खुदावंद यीशु मसीह दुश्मनियां सिखाने आया था? जी, सवाल है आपसे, क्या यीशु मसीह दुश्मनियां सिखाने आया था? अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लग रही हो तो हाथ जोड़ के माफी। क्या यीशु मसीह दुश्मनियां सिखाने आया था? क्या यीशु मसीह लड़ाई झगड़े करवाने आया था? क्या यीशु मसीह ने लड़ाइयां और झगड़े इस बदन कलीसिया के अंदर पैदा किए हैं? नहीं किए ना। तो फिर पास्टर साहब किसी भी मिशन या किसी भी डिनोमिनेशन, और मैं किसी भी मिशन या किसी डिनोमिनेशन से हूं, यीशु मसीह का लहू हम दोनों को जोड़ता है। आमीन। और रूहानी एतबार से हम दोनों आपस में भाई हैं। आमीन। और भाइयों के दरमियान ये बात मुनासिब है। लिखा है, अगर तुझे दुआ करते हुए याद आ जाए कि तेरा भाई तुझसे नाराज है तो दुआ नु की कर दे, करी जा, दुआ को छोड़ दे, बंद कर दे और पहले अपने भाई को जो तुझसे नाराज है उसके नाल जरा मेल जोल कर ले, जरा राजी कर ले, फिर आके दुआ करना। आमीन। इसका मतलब मेरे अज़ीज़ों ये हुआ कि हमारी अगर मोहब्बत के अंदर कभी है, हमारे अंदर लड़ाई झगड़े और फसाद है, तो हमारी की इबादतें भी बेअसर और हमारी की गई दुआएं भी बेअसर और हमारी की गई दुआएं और हमारे रखे गए रोजे भी खुदा के सामने बेअसर है, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि हमने मसीह के खून का असल में एक्चुअल तो अपने बदन में इज़हार कभी लिया ही नहीं ना। हमने तो वो किया जो हमारा दिल चाहता है, हमने तो वो किया जो हमारा ज़हन चाहता है, हमने तो वो किया जो हमारी जुबान चाहती है, हमने तो वो किया ही नहीं जो खुदा का कलाम चाहता है, हमने तो वो किया ही नहीं जो मसीह का खून चाहता है, हमने तो वो किया ही नहीं जो मसीह के खून के अंदर असर पाया जाता है। मसीह का खून तोड़ता नहीं बल्कि मसीह का खून जोड़ता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम किसी भी जगह से किसी भी चर्च से ताल्लुक रखते हो, लेकिन हम मसीह के खून के वसीले एक हैं। आमीन। आमीन। हम मसीह के खून के वसीले एक हैं और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि वो हमारे लिए निजात का हिंदा ही नहीं सिर्फ बनकर आया, बल्कि उसने हम सबको एक किया। हम अलग अलग रंग मजहब नस्ल से शायद आए हैं, लेकिन हम मसीह के खून के वसीला से अब एक हैं। हम मसीह के खून के वसीला से अब हम एक हैं। और याद रखिए मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो क्या करेंगे? खुशी के साथ काटेंगे। क्या कभी किसी ने आंसुओं के साथ बोया है जी? किसी ने देखा जे कभी कोई फसल च काम करता होवे ते थरू वग रहे होण ते बीज भी ला रहा होवे, रोई जा रहा होवे ते ऐसा कभी देखा आपने? देखा आपने? बाइबल मुकद्दस में लिखा, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। मेरे अज़ीज़ों, आंसुओं के साथ बोना क्या है? ये मोहब्बत के बीज को बोना ही आंसुओं के साथ है। जब आप किसी से मोहब्बत करेंगे तो हो सकता है शायद आपको सामने से मोहब्बत ना मिले। होता है ऐसा कि नहीं होता? जब आप सामने से किसी से मोहब्बत चाह रहे होते और ना मिले तो फिर क्या होता है? फिर भी बोना है। आमीन। मुसीबत के अंदर, मुश्किल के अंदर आंसुओं के साथ बोने का मतलब यह है कि तकलीफ के अंदर, मुश्किल के अंदर, मुसीबत के अंदर जो आपने सीखा है, जो आपके अंदर यीशु मसीह के खून का बीज मौजूद है, उसके वसीला से आपने बोना है अगली जिंदगी और अगले बंदे के अंदर। याद रखें मेरे अज़ीज़ों, मैं एक मुझे मिसाल याद आ गई। बस अब कितना टाइम है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा चलिए सिर्फ 5 मिनट लूंगा मैं, फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। एक बीबी सी ते ਉਹਦੀ लड़ाई बहुत होती सी ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾਲ। लड़ाई किदे नाल होंदी सी? सੱਸ ਨਾਲ। जो आजकल लड़ाइयां बड़ी मशहूर है। तो लड़ाई होती सी सੱਸ ਦੇ ਨਾਲ, तो बड़े बाबियां दे कोल ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ एक दिन वो ना बड़ी करनी वाले बाबे को टुर गई। और जिस वेले करनी वाले बाबे दे कोल गई, उन्हें कहा बाबा जी कोई तवीत दवो, मेरा काम बन जाए।
یا تو میری ساس پھڑک جاوے تو یا تو ٹھیک ہو جائے. وہ بہت مینوں ذلیل کرتی ہے. انہیں کہا اچھا پتر لے پھر تینوں ایسو جا تویز دیاں گے تیرا کام بن جائے گا. ساس تو دیکھی کرتی کی ہے تیرے نال ہوئے گا کچھ نہیں جو چوں چاہیں گی نا انجی ہوئے گا. انہیں کہا اچھا بابا جی ہاں جی بالکل. انہیں کہا پتر لیکن گل ہے جیڑا تویز میں تینوں دینا ہے وہ اثر ادو کرتا ہے جدوں انہوں دندا تھلے دبائیے. انہیں کہا اچھا. انہیں کہا ٹھیک ہے بابا جی دیو پھر جلدی دیو تویز. انہیں کہا جس ویلے تیری ساس تیرے نال لڑنا شروع ہوئے نا تے جن تینوں پڑا پارا کہنا شروع کرے اے تویز چپ کر کے نا منہ ادھر نو پھیر کے دندا تھلے رکھ لینا تو زور نہ کٹی جانا ہے. زور جنہ تینوں ذلیل کرے جنہ تینوں گلاں کرے نا وہ ہور زور نہ کٹی جانا ہے. انہیں کہا اچھا بابا جی. کہنا ویکھی وہ بولنا ہی بند ہو جائے گی. انہیں کہا اچھا. انہیں کہا ٹھیک ہے بابا جی. 3 ہفتے گزرے. 3 ہفتے دے بعد آئی بابے ہوراں دے کول. انہیں کہا ہاں بھائی بچہ سنا تیرا کام بنیا کہ نہیں بنیا. انہیں کہا بابا جی تسی تے واقعی بڑے کرنی والے ہو. جس ویلے میری سس میرے نال لڑتی ہے میں تویز جڑا ہے وہ اوپرا منہ کر کے دندا تھلے دبا لینی ہاں. پہلے ہفتے تو بڑا بولی دوسرے ہفتے گھٹ ہو گئی تو تیسرے ہفتے بالکل چپ ہو گئی. انہیں کہا اچھا تویز لے کے آئی ہے تیرے کول. انہیں کہا ہاں جی میں ہر ٹائم اپنے کول رکھنی. انہیں کہا لیا پتر دکھا تویز دیکھیے. جس ویلے انہیں تویز دیکھا انہیں تویز کھولیا تو تویز کورا کاغذ. انہیں کہا بابا جی اے کی تویز تے کچھ لکھیا نہیں سی تساں. انہیں کہا نہیں پتر لوڑ ہی نہیں سی لکھن دی. انہیں کہا کیویں. انہیں کہا جویں تو دندا تھلے تویز دباندی سی تے تو منہ پراں نو کر لیندی سی تے تیری سس بولدی رہندی سی تے تو دندا تھلے دبائی جاندی سی. تو اگوں بولدی نہیں سی تے لڑائی تے آپ ہی مکڑی سی. میرے عزیزو آج میرے عزیزو اسی تعویذ کی ہمیں بھی شاید ضرورت ہے. ہم بعض اوقات آگے سے کوئی رپلائی کرتا ہے تو اسی بھی فوراً رپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا. آمین. خدا دلوں کو بدلنے والا خدا ہے. خدا سینوں کو بدلنے والا خدا ہے. خدا سچ کو بدلنے والا خدا ہے. بس آپ کو ضرورت ہے آپ خاموشی کا مظاہرہ کرے محبت کرے اور یقین جانے ایمان رکھے اسی خدا پر. مجھے رات کو ایک پاسٹر صاحب نے بات کہی تو مجھے وہ بات بڑی اچھی لگی پاسٹر صاحب کی. انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی بائبل مقدس کے مطابق کسی انسان پر توکل نہیں کیا. بائبل مقدس میں انہوں نے کہا کہ لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جو کسی انسان پر توکل کرتا ہے. بات ہو رہی تھی کہ کچھ پاسبان جو ہے وہ کسی کے لیے دعا کرے تو پھر ان سے لالچ رکھتے ہیں کہ کوئی کچھ دے. کیوں اس سے لالچ رکھتے ہیں؟ بالکل ایک ان کی بات درست ہے اور 110% ٹھیک ہے. جب ہم خدا کے اوپر توکل رکھتے ہیں تو خدا ہی ہمیں دیتا ہے. ہمیں اور بندے سے ہمیں رکھنے کی ضرورت بھی نہیں. بندے نے رکھے کوئی تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے بائبل مقدس کے مطابق ہم لانتی ملاؤن ہیں. بالکل اسی طرح میرے عزیزو جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں جب ہم کسی سے محبت اور یگانگت رکھتے ہیں تو پھر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اگلا بھی سانوں ہمیں محبت کرے. نہیں نہ سوچنا چاہیے. پھر بھی ہمیں خدا پر توکل کرنا چاہیے. ہمیں اور جب ہم خدا پر توکل کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کا توکل آپ کا بھروسہ آپ کا اعتقاد خدا ٹوٹنے نہیں دے گا کیونکہ آپ نے خداوند یسوع کی محبت کو لیا اور محبت کو بانٹا اور نہ صرف بانٹا بلکہ بائبل مقدس کی آیت پر بھی ایمان رکھا کہ خداوند پر توکل کرنا ہے. آمین. خداوند پر توکل کرنا شروع کر دیں خداوند آپ کے راستے کھولنا شروع کر دے گا. خداوند پر توکل کرنا شروع کر دیں وہ آپ کے لیے بہترین سے بہترین مواقع فراہم کرنا شروع کر دے گا. اور اگر آج آپ یسوع مسیح کے لہو کو لیتے ہیں تو میرے عزیزو ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی بدلیں. آپ اس بدن کے حصہ اور اس بدن کے اعضاء بنے جس بدن کے اندر رہتے ہوئے ہم صحتیابی کو حاصل کر سکتے ہیں. جس بدن کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی خواہشوں کو پا سکتے ہیں. جس بدن کے اندر رہتے ہوئے ہم معجزے اور گواہی کو رسیو کر سکتے ہیں. لیکن اس بدن میں آنے کے لیے اس بدن میں شامل ہونے کے لیے یہ خون لینا اور پھر اس خون کے اثر کو اپنی زندگی میں باقی رکھنا بہت ضروری ہے. آمین. آمین. میرے عزیزو آج ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے مسیح کے خون کے بارے میں جانا اور سیکھا ہے اور یہ ہماری زندگیوں کے لیے نصیحت آموز ہے. آمین. اور نصیحت آموز ہے اور تربیت رکھنے والا خون ہے. آمین. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. صرف 2 منٹ اور لوں گا آپ کے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ آپ کا بدن ہے. یہ آپ کا بدن ہے.
اور یہ ایک بدن جو ہے آپ اس ڈائریکشن میں جائیں ادھا بدن کبھی تو ادھر جانا ہے ادھا بدن کبھی ادھر جانا ہے ایسا کبھی ہوا ایسا کبھی ہوا ایسا کبھی ہوا ہے نا نہیں نا ایسا ہوا اے بدن کبھی اے بائبل چکنی ہے جی یہ بدن کہے کہ بائبل چکنی ہے تے باقی بدن کبھی اے ہاتھ تے بائبل چک رہا باقی بدن کبھی انہوں توڑنا بھی ہے کبھی ایسا ہوا نہیں نہ ہوا جب مسیح میں ایک بدن ہے تو پھر ہم مختلف چیزیں کیسے سوچ سکتے اور خیال کر سکتے ہیں کہ ہم اچھا بھی کرتے رہیں اور ہم برا بھی کریں ایسا نہیں نہ ہو سکتا جب ہم نے اچھائی کرنی ہے تو پھر ہم نے اچھائی کرنی ہے ہم نے خداوند یسوع کے کلام سے اور اس کے لہو سے جڑ کر یہ سیکھا ہے کہ ہمیں آپس میں محبت رکھنے کی ضرورت ہے ڈینومینیشنز کوئی بھی ہوں پاسبان کوئی بھی ہوں ہم کسی بھی کلیسیا سے تعلق رکھتے ہوں ہم مسیح کے خون کے وسیلہ سے سب ایک ہیں اور سب جب ایک ہیں تو پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے ہر شخص اپنے بدن سے محبت کرتا ہے آمین اپنے بدن سے کیا کرتا ہے محبت کرتا ہے اور ایک نیا جوڑا بھی ہمارے درمیان موجود ہے بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جو میاں بیوی ہیں وہ دو بدن نہیں بلکہ کیا ہوں گے ایک جان ہوں گے ایک جان ہوں گے آمین آمین جس طرح خداوند یسوع نے میاں بیوی کو ایک جان کرتا ہے نکاح کے پاک عقد میں بندھنے کے بعد ویسے ہی وہ ہمارا دلہا ہے آمین یسوع ہمارا دلہا ہے اور ہم اس کی دلہن ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ یہ دلہا اور یہ دلہن بھی ایک جان ہو جائے آمین آمین سو آئیے میرے عزیزو اپنی آنکھوں کو بند کرتے اور اپنے سر کو جھکاتے ہیں خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے خداوند آپ کے ساتھ